السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. نور الہدیٰ کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا تھا. انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا. ایسے میں دو گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو خود بھی حیران ہونے لگتے. انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنا تھی. اس تیز رفتار سے گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی بندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں. کدھر ہیں اور کدھر جا رہے ہیں کچھ خبر نہیں. ابھی گارمنٹس فیکٹری ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آ گئے اور اب وہ ایکسپورٹ کے لیے پر تول رہے تھے. کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کہنے لگے تھے نور الہدیٰ فاروقی ایک ہی چست میں میدان پار کر لینا چاہتا ہے. کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین نہیں لینے دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے، اور وہ تو خود کو ان یادوں سے بچانا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھاٹ میں رہتی تھیں. گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی یادیں انہیں نرغے میں لے کر بے بس کر دیتی تھیں. گھر لوٹنے کا خیال انہیں خوفزدہ کر دیتا تھا. وہ خود کو بے نام مصروفیتوں میں الجھائے رکھتے، مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا تھا. انہوں نے انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی تھا کہ نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کے صوفے پر گئی اور اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا. اب انہیں دھوئیں کی دھندلائی دیوار کی ضرورت نہیں رہی تھی. انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا. ایک تم جو نہیں ہو لگتا ہے کچھ نہیں. اس عکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ دہرائے، پھر دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں پر سر کر دیا. صاحب، بہت دیر گزر گئی تھی. بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا. کھانا لگا دوں؟ انہیں بے ہوش دیکھ کر بہادر نے پوچھا. وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں ہے، پھر خیال آیا کہ بھوک تو صبح بھی نہیں تھی، پر انہوں نے ناشتہ کیا تھا. کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر کھا لیا تھا، بلکہ ملیحہ کے انتقال کے بعد زبان کی بھوک پیاس مر ہی گئی تھی. اب وہ بھوک لگنے پر نہیں، گھڑی دیکھنے پر کھانا کھاتے تھے، اور صرف ہی کیوں ان کا تو ہر احساس مر گیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ محسوس کرنے لگتے کہ جیسے وہ خود ہی مر گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی جیے جا رہے تھے. کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہو جاتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے. نیند آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں یہ تو نور الہدیٰ نے اب جانا تھا. لگا دو. کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا تھا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو. وہ اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی. فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے. بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگاتا رہا. کیا بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کھا رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسی بشاشت سے بولے. بہادر نے ہاتھ روک کر اچنبھے سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو؟ پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا تم انائی کے اثرات سے پرہیز کر رہے ہو، ورنہ تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی. ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا تھا. اسی لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے، اور بی بی صاحب بھی جانتی تھی، پھر بھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا. بہت اچھی تھیں وہ، مجھے بہت یاد آتی ہیں. پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکر ذات ہیں. کرنل صاحب کی تو بیٹی تھی، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے. ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر دیکھ کر روتے رہتے ہیں. ملک صاحب اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں، پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا. ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں رہی. ان کے دل پر جو گزرتی ہوگی وہ تو وہ ہی جانے. اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے. اس نے جھنجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا. اپنے آگے رکھے کھانے کو گھونٹتے نور الہدیٰ کے اندر کی بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہی ہوا دے دی تھی. بہادر؟ جی صاحب. وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہا تھا. نور الہدیٰ نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا. بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا. کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزنش کرتے نور الہدیٰ فوراً اٹھ گئے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے تھے. پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا. اس نے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب. مگر دروازہ کھلا نہ ہی اندر سے کوئی آواز سنائی دی. اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے. اس بار بھی جواب نہیں آیا. نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں. بہادر، جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ، فوراً. وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا.
نور الہدیٰ نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے، پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روکنگ چیئر پہ نیم دراز بابا جان سختی کسی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے اور پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہدیٰ کی آواز بھی سنائی دی، نور الہدیٰ۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھل کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور الہدیٰ دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کا کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بے تابی سے دیکھتا پا کر نور الہدیٰ کا دل بھی پگھلنے لگا۔ انہیں اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی اس محرومی کو ان کی زندگی میں ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائیں کہ تبھی وہ نور الہدیٰ کو راستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے، اور ملیحہ کی تصویر نور الہدیٰ کے سامنے آ گئی تھی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کے نم پلکوں کی لرزش یاد آ گئی۔ بابا جان کی مترم آنکھوں پر انہیں رحم کیسے نہیں آتا؟ اپنی اس حالت کے لیے یہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے پسماردہ وجود کو ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور الہدیٰ کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل وہ نور الہدیٰ کی طرف سے کسی استفسار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر وہ تنفر سے بولے، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں، میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور الہدیٰ سرد لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے، جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگیں۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور الہدیٰ کہنے لگے، براہ مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر ہوتے ہوئے وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر کنپٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگر محبتیں آپس میں نمبردار آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مارکوں میں ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور الہدیٰ کے در پہ تھی۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالخالق اس کے پاس سے اٹھ تو آئے، مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسا گداز محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی صاحب کو اس طرح نظر انداز کرتے جیسے ان کی موجودگی سے یکسر لا علم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتے اور کبھی مغمور سا جانے کیا بربراتا رہتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل نہیں دیا۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آتے تھے اور اس کی بے ربط باتوں کو دھیان سے سنتے جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پری گروہ کو کھولنے کے لیے کوئی ذرا ہاتھ آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی صاحب اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے، کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ اس نے تب کر رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرا ذرا چھان مارا، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ہاتھ آیا تھا تو مولوی صاحب نے بساط چھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے بھپر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے درخت کے تانے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے سے ٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ اب کبھی بھی نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے؟ نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناتا نہیں تجھ سے۔ مولوی صاحب کو اس پر ترس آنے لگا۔ او چلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائیڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے، لگ رہا تھا سائی نے یہ کام بہت دفعہ کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے سر پر ڈال کر اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا، اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر پڑے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضگی سے بولے، یہی کام کرنا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کر چل پڑے، مگر اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا نہ بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت ناموں کو شہر کی چوٹی بزنس مین اور پولیٹیشین اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے۔ اور کون نہیں جانتا کہ ایلیٹ کلاس ڈنرز پارٹیز موقع کی مناسب سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور الہدیٰ کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ یہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد و تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور الہدیٰ کی ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت پھل چھریاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدیٰ واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ چیئر ممبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدیٰ فاروقی ہے نا؟ بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدیٰ پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور الہدیٰ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچیے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیئر ممبر آف کامرس کا صدر اسے اس کے نام سے جانتا ہے؟ وہ اپنی شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے، اور اس پر جستگی پر ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں بآسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگیں۔ اقبال انکل تو نور الہدیٰ سے بڑے امپریس لگ رہے ہیں۔ ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی نور الہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے۔ کیوں مریم؟ اشارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹھہوکا دیا، جس کی نظریں مستقل نور الہدیٰ پر جمی تھیں۔ اپنی فرینڈس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ پڑا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی تو بلیو وائننگ گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکر مندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زاہد خشک کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا؟ ویسے بھی سنا ہے موصوف لینڈ لارڈ ہیں، اور یہ زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیر ہوتے ہیں۔
میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے۔ شاید پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے۔ پرسوچ انداز میں وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھک کر کہا، نور الہدیٰ کے پاس۔ پھر چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چڑھا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی، ہائی ہیل سے کھٹ کھٹ کا شور جگاتی نور الہدیٰ کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دل آویز انداز میں نور الہدیٰ سے مخاطب ہوئی، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور الہدیٰ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ چونک گئے۔ وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نور الہدیٰ نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور اس کا کومل سا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈائریکٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور الہدیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی نور الہدیٰ۔ وہ ایک دم ہی مسٹر فاروقی سے نور الہدیٰ پر آ گئی۔ پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بھی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نور الہدیٰ نے اس کے ڈونٹنگ اسٹائل کو محسوس تو کیا، مگر وہ ان کے میزبان کی بیٹی تھی، یعنی اس لحاظ سے خود بھی میزبان تھی اور نور الہدیٰ اس وقت اس کے مہمان۔ انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس طرح جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس بے نیاز لگ رہی تھی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے، نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجیے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزاں ہوئے، جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے کہ اس نے بے ساختگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے اور وہ ان کی سوچوں سے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ بتائیے۔ اس کے اصرار پر نور الہدیٰ نے کہا اور وہ بتانے لگی، تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر بابا کے کہنے پر میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدیٰ کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر سے ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیزی تراری کا کئی بار سامنا ہو چکا تھا اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں تھے، ہاں مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے رہے تھے۔ آج تک کوئی ان کے دل تک نہیں پہنچ پائی تھی، اور جو پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت بنا دیا کہ نور الہدیٰ اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدیٰ نے اسے جان چھڑانی چاہی۔ ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر یاسیت ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے روکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہ پائی۔ 10 دن بعد نیوز ایئر نائٹ ہے تو ہم نیو نائٹ میں مل رہے ہیں، ڈن؟ کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے۔ پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدیٰ پر غصہ آیا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔